بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفصہ وظائف چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 قسم کے عالم پیدا کیے ہیں۔ ایک وہ عالم جس میں خوشی ہی خوشی اور آرام ہی آرام ہے، غم اور تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں، یہ جنت کا عالم ہے۔ دوسرا وہ جس میں تکلیف ہی تکلیف اور غم ہی غم ہے، اس میں خوشی اور آرام کا کوئی شائبہ نہیں، یہ دوزخ کا عالم ہے۔ اور ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے، اور یہ عالم دنیا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں آج تک نہ کوئی ایسا انسان ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے جسے کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ انسان خواہ کتنا ہی دولت مند ہو، کتنا ہی بااختیار ہو، کتنا ہی نیک اور متقی ہو، اسے دنیا میں خوشی کے ساتھ غم سے اور آرام کے ساتھ تکلیف سے ضرور سابقہ پیش آئے گا۔ بڑے بڑے پیغمبر بھی تکلیف اور پریشانیوں سے گزرے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف یا صدمہ نہ پہنچے، تو وہ اس دنیا کی حقیقت ہی سے جاہل ہے۔ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کم اور زیادہ کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن تکلیف اور صدموں سے بالکلیہ نجات اس دنیا میں ممکن نہیں۔ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ لہٰذا اس دنیوی زندگی میں ہر شخص کو کسی نہ کسی شکل میں تکلیفوں اور غموں سے سابقہ ضرور پیش آنا ہے۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے، ہر وقت جا بجا اپنے غموں کا دکھڑا روتا رہے اور اپنی تقدیر کا گلہ شکوہ کرے، تب بھی اسے غموں سے بالکلیہ نجات نہیں مل سکتی۔ لیکن اس صورت میں ایک تو وہ ہمیشہ ہمیشہ تکلیف کی گھٹن کا شکار رہے گا، دوسرا اس سے بے صبری کا بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ تکلیفیں جو اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی تھی، ان کا کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس ایک انسان وہ ہے جو تکلیف اور صدمے کے موقع پر یہ سوچتا ہے کہ یہ چند روز دنیا کی تکلیف ہے اور دنیا کی تکلیفوں سے کسی کو بھی مکمل چھٹکارا نہیں مل سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، خواہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا شکوہ کرنے کے بجائے اس کی حقانیت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اگرچہ اس تکلیف و واقعے سے مجھے صدمہ پہنچائے، اس صدمے کی وجہ سے میرا دل بھی امٹ رہا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ وہی جانتے ہیں کہ میری بہتری کس چیز میں ہے۔ میں انہی کی طرف رجوع کرتا ہوں جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اسے میرے حق میں بہتر بنا دیں، میرے دل کو سکون اور تسلی فرما دیں، اور آئندہ مجھے ایسی تکلیفوں سے محفوظ رکھیں جو مجھے بےتاب کرنے والی ہوں۔ اس شخص کی سوچ، اس کا نام صبر ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو تسلی ہوتی ہے، بے چینی میں کمی آتی ہے، دل کو قرار نصیب ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر ملتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بے حساب دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، کسی تکلیف کے موقع پر دل میں صدمہ پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں، بلکہ تکلیف اور صدمے کے موقع پر بے اختیار جو رونا آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں۔ بے صبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض اور شکوہ شکایت شروع کرے۔ اگر دل میں صدمے کی آگ سلگ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، طبیعت پریشان ہے، بار بار رونا آ رہا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر ایمان رکھتا ہے، تو اسی کا نام صبر ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر کا وعدہ ہے۔ اس صبر کی علامت یہ ہے کہ جب بھی دل میں صدمہ پیدا ہو، انسان زبان سے کہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جو لوگ صدمے کے موقع پر یہ کلمہ زبان سے کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، ایسے ہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ لہذا بزرگان دین نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ صبر 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے،
جس سے انسان روحانی اعتبار سے ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس صبر کی عبادت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بڑا صدمہ یا بڑی تکلیف پیش آئے تبھی انسان صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں طبیعت کے خلاف پیش آتی رہتی ہیں، ان پر بھی انا للہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ میں اس تکلیف پر ثواب کا طلبگار ہوں، مجھے اس پر اجر عطا فرمائے اور اس کی جگہ مجھے کوئی اس سے بہتر چیز عطا فرمائیے۔ نیز حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ گل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی انا للہ پڑھنا چاہیے، اور اس طرح روز مرہ پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے ناگوار واقعات پر ہر مرتبہ صبر کی عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، دامن کسی چیز سے الجھ گیا، پاؤں پھسل گیا، گھر میں بجلی چلی گئی، کسی ناگوار واقعے کی خبر کان میں پڑ گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، اس جیسے ہر موقع پر انا للہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور ایک مرتبہ دل میں اس بات کا اعتقاد جما لینا چاہیے کہ ہر ناگوار واقعے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بس اسی کا نام صبر ہے، اور اس پر مسلسل بے حساب اجر ملتا رہتا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جس طرح کسی صدمے کے موقع پر بے اختیار رو دینا صبر کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح کسی تکلیف کے موقع پر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا بھی صبر کے خلاف نہیں۔ مثلاً بیماری آئی تو اس کا علاج کرنا صبر کے خلاف نہیں، بے روزگاری ہوئی تو روزگار کی تلاش صبر کے منافی نہیں، بلکہ یہ تمام کوششیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور تکلیف دور ہونے کی دعا بھی، بلکہ تکلیف کی شدت میں کراہنا بھی صبر کے خلاف نہیں، کیونکہ صبر کی حقیقت صرف وہ ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اعتراض اور شکوہ نہ ہو، اور وہ زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا رہے۔ کہنے کو یہ ایک مختصر عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کا تصور بھی اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ہماری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔